तो ठीक, किसी को अकेला मत छोड़ें। आप अगर साथ साथी दें या ना दें इमरान रियाज का, मैं आप सबको ये ऐलान करके बता रहा हूं कि जिस तरह रूल ऑफ लॉ की तहरीक हमारे वकला ने चलाई थी और साथियों ने हमारे साथ वो जंग हमारे साथ लड़ी थी और हमने रूल ऑफ लॉ की तहरीक को कामयाबी से कामयाब कराया था, हम भी आज इमरान रियाज के साथ वकला सीधा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं और जहां मर्जी ये जितने मर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं वकला इमरान रियाज के साथ खड़े हैं। और मैं एक और बात क्लियर करता चलूं कि ये अगर इमरान रियाज को आप सोने नहीं देते या कोई आप उसको तकलीफ देते हैं, इमरान रियाज एक छोटी सी शख्सियत का नाम नहीं है जो डर जाएगी आप लोगों से, ये ध्यान में रखना। मैं भी उसको बहुत पुराना जानता हूं, वो एक दिलेर आदमी है और एक ऑनेस्ट जो है जर्नलिस्ट है। आप तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि अपने तमाम साथियों को ये एक बात बता दो जाके, आज अगर आपने इमरान खान का साथियों ने साथ ना दिया तो आपको एक एक करके तमाम साथियों का यही अंजाम होगा। बिल्कुल, इसलिए इस बात को ज़हन में रखें, हम वकला आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आपके साथ। देखिए ये जो बाजवा साहब ने बात की है ना, आफ्ताब बाजवा साहब ने जो बात की है ना वकला की, ये जफ्ती की, आप यकीन करें कि चूंकि लॉयर्स डेली बेसिस पे कोर्ट्स में ये पेयर होते हैं, यही हमारी जगह है। आज तक मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान में शायद कोई इतना पॉलिटिकल लीडर भी खुशकिस्मत नहीं रहा है जो कि लास्ट 48 आवर्स में ओवरवेलमिंग रिस्पांस इंडिपेंडेंटली बार एसोसिएशंस ने और लॉयर्स ने अक्रॉस पंजाब हमें अब तक दिया है। और यकीन करें गुजरते वक्त और लम्हात के साथ ये बढ़ता जा रहा है। आप बिल्कुल जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, ऑनरेबल जर्नलिस्ट, हम किसी भी चीज से बालातर हो के जो सा है, ये एक कॉमन कॉज है। कॉज ये है कि आप अपनी पर्सनल एनिमिटीज, अपने पर्सनल वेंडेटास, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपने प्रीवियस जितने भी आपके स्कोर्स हैं उनको सेटल बाद में कर लीजिएगा, लेकिन एक कॉमन कॉज जो है ना वो इस वक्त आपके सामने है। एक बंदा अगर प्रोटेक्ट करेंगे सब मिलके, आप यकीन करें बाकी सब भी एक दूसरे को इन चीजों से बालातर होके ना, इन नफरतों से, छोटी छोटी पर्सनल एनिमिटी से, एक दूसरे के साथ जो आपके छोटे छोटे गिले शिकवे हैं उनको दूर करें उन्हें, और दूर करके एक कॉमन कॉज के लिए जो है ना वो खड़े हो। जिसका बाजवा साहब ने कहा कि जब हमारे इदारे पे बात आई ना जुडिशरी पे, तो यकीन करें वकला में ना कोई ग्रुप बंदी थी, कोई बंदा नहीं था, एक कॉमन कॉज थी और जो वकला पाकिस्तान के मुत्तहिद होके कर सकते थे वो इन सब ने किया। तो ये पॉसिबली इसको एज अ मूड पॉइंट और एज अ टेस्ट केस लेके ना, चूंकि ये सिनेरियो इस तरह डेवलप हो रहा है। मुझे बताया सवाल भी करना चाह रहा हूँ मैं कि क्योंकि तमाम FIRs का सुनने में आया कि एक ही मजमून है जी, तो अब जब एक दफा एक कोर्ट से वो डिस्चार्ज हो गए हुए हैं तो क्या उसी इल्जाम का जो है यहाँ पर ट्रायल हो सकता है या नहीं? आपने इतना खूबसूरत सवाल किया, ये मैं बात करना चाहता था। ये जो इस्तगासा लिखा गया ना जी, जो दरखास्त की तहरीर लिखी गई है, ये तहरीर एक है। अगर 100% FIR में नहीं तो तकरीबन 95% FIR में इल्फाज का चुनाव, इल्फाज की तरतीब, उसमें जितने नुक्ते हैं ना, बे, पे, ते और जीम, चे, है, ये तमाम के तमाम नुक्ते भी सेम है। ये मौजज़ा नहीं हो सकता कि जो आपके रिपोर्ट्स है ना दरखास्त गुजार, जो आपने रिपोर्ट्स, उनमें से मैं आपको ये भी बताता चलूं, मैं नाम नहीं बता सकता चूंकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी मसला है। इन 18 मुद्दईयान में से चंद मुद्दईयान ने हमें किसी न किसी जराए से राब्ता भी किया है और ये कहा है कि हम आपको ईमानदारी से कहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे CNS यूज हो गए और मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अगर हमारे नाम सामने आ गए तो खुदा न खास्ता हमारी जान को, माल को और मुआशरती इखलाकी तौर पर और इंतजामी तौर पर हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो है, हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे। तो मैं उस इंफॉर्मेशन को एज अ प्रिविलेज इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। उस बारे में मुझसे बराए मेहरबानी उनकी आइडेंटिटीज के बारे में कोई सवाल ना पूछिएगा। तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, इनमें से कईयों के तो सिर्फ CNS यूज हुए हैं और ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में एक ही टाइम पे जो सा मुख्तलिफ लोग अफेक्टेड बन के, अग्रीव पर्सन बन के सामने आए हैं, तो इतना बड़ा मौजज़ा हो जाए कि बिल्कुल एक एक लफ्ज की तरतीब भी इकट्ठी हो। इसका मतलब ये है कि किसी एक जगह पे बैठ के एक दरखास्त लिखी गई है, उसको कॉपी पेस्ट मोड पे चला दिया गया कि देखो ये दरखास्त है,
کرائے کے مدعیان پکڑیں، فرضی، رسمی، بوگس مدعی یا درخواست گزار سامنے لے کے آئیں اور یہ جا کے نا اتھارٹیز کو انفلوئنس کر کے گورنمنٹ لیول پہ آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے مقدمات درج کر دیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے. میں اس میں علی بھائی کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایک آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے پولیس کو. 2020 میں سپریم کورٹ منتری ریویو 959 ایک آرڈر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو، ساروں کو لیٹر بھیجے ہوئے ہیں ملک کے تمام آئی جیز کو، کہ ایک وقوع اگر ہوتا ہے جیسے قتل کا وقوع ہے، دوسرا فریق بھی قتل ہو جاتا ہے، دوسرے فریق کی علیحدہ ایف آئی آر نہیں ہوتی، ایک ہی ایف آئی آر ہوگی، اس کا ورشن ریکارڈ ہوگا. اب یہ جو اتنی ایف آئی آریں ساری گئی ہیں، ایک ہی وقوع کی 20 کے قریب ایف آئی آریں ہیں، یہ پولیس کیوں درج کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ کی آرڈر کی توہین کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کی یہ آرڈر کی سراسر توہین ہے اور توہین عدالت بنتی ہے تمام ایس ایچ اوز پہ ایک ایف آئی آر کے بعد اسی طرح کی دوسری ایف آئی آر درج کرنے پر. یہ میں آج آئی جی پنجاب کو یہ ایک بات کہہ دوں، آپ سب صحافیوں کی موجودگی میں، آئی جی پنجاب اگر سن رہا ہے، وزیر قانون پنجاب سن رہا ہے، تو وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. یہ کس طرح کی یہ ہمارے پنجاب کے اندر جو بات ہو رہی ہے 18 20 ایک ہی وقوع کی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. ہم اس پہ آپ کے خلاف توہین عدالت میں جائیں گے. سپریم کورٹ میں آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی سراسر وائلیشن کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو کٹہرے میں لا کے چھوڑیں گے. اچھا، میں باجوہ صاحب کی بات کرنا اس پہ تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ چونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک سائٹیشن کوٹ کی ہے سپریم کورٹ کی سگنا بی بی کیس کی، جس کی روشنی میں تمام ایڈمنسٹریشن اس کو منو ان ایز اٹ از، یعنی کہ فل اسپرٹ میں اس ججمنٹ کو انفورس کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنلی پابند ہے. اب چونکہ انہوں نے پابندی نہیں کی اور اب چونکہ ایک پبلک فورم ہے اور یہاں پہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے ان سارے حالات پر، تو اس میں آپ کے نوٹس میں چونکہ پبلک جو سر اب یہ پبلک پروسیڈنگ ہے، مطلب یہ اپلوڈنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، تو یہ اتھارٹیز تک پہنچتی ہیں چیزیں. اب آپ کے نوٹس میں نا بار بار یہ نا چیزیں لائی جا رہی ہیں، عدالتوں کے نوٹس میں ہم لے آئے ہیں، عدالتیں سپریم کورٹ کی سائٹیشن کی امپلیمنٹیشن فل اسپرٹ میں کر رہی ہیں. آپ ایڈمنسٹریشن ہیں، آپ اپنے آپ کی کریڈیبلٹی کو سپریم کورٹ کے سامنے جیپرڈائز کر رہے ہیں. آپ اس حد تک جیپرڈائز کریں، کل کو یہ نہ ہو کہ ہم جائیں سپریم کورٹ یا ہم نہ جائیں، لیکن سپریم کورٹ میں ہمارا مورل، لیگل اور پروفیشنل کیس جو ہے وہ بن گیا ہے، نہ صرف اس بنیاد پہ کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، بلکہ اس بنیاد پہ کہ ہم بار بار آپ سے پبلکلی تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے 20 کیا ہے نا، آپ اس کو 120 کر دیں. لیکن سپریم کورٹ، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی سرے عام صریحاً کھلم کھلا خلاف ورزی مت کریں. تو کل کلا کو اگر سپریم کورٹ نے یہ مناسب سمجھا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جتنے صحافتی ادارے ہیں بسائڈ دی جرنلسٹ، جو پاکستان میں صحافتی ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو بہت سیریسلی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، کنسیڈر کیا ہے. اور چونکہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، آنریبل انسٹیٹیوشن ہے، ون آف دا موسٹ آنریبل انسٹیٹیوشن. میرے لیے تو سپریم کورٹ ایز اے لائر فار ایوری بڈی از دا موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن. اینڈ ہمارے لیے وکلاء کے لیے 1%، سارے ادارے ہمارے لیے مقدس ہے، ایک سے بڑھ کر ایک برابر ہے، لیکن ہماری ذرا ایز اے لائر اٹیچمنٹ جو ہے اور ادب اور احترام جو ہے وہ اور زیادہ ہے ہماری معزز سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو یہ چیزیں سپریم کورٹ میں بھی نوٹس ہوتی ہیں، اور کل کو اگر یہ نوٹس سپریم کورٹ نے آن اٹس اون موشن لیا کہ یہ جرنلسٹک پرسیکیوشن جو ہو رہی ہے، یہ میں عمران ریاض خان کی اکیلے بات نہیں کر رہا، چونکہ اس میں جو ہمارے پاکستان کے لیڈ اینکر پرسنز ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں، ارشد شریف ہیں، صابر شاکر ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، یہ سارے لوگ بھی جو ہیں انڈر دا سیم پرسیکیوشن ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ سارے آنریبل لوگ ہیں. مطلب ارشد شریف صاحب جو ہیں، ہی بلانگس ٹو اے نوبل فیملی آف آرمڈ فورسز اینڈ ہی ہیز لاسٹ ہز ریئل بردر. فار گاڈ سے، خدا کا واسطہ ہے، آپ کن لوگوں کے خلاف کیسے مقدمہ درج کرنے چل پڑے ہیں جن لوگوں نے، ان کی فیملیز نے اس ریاست کی سروائیول، اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی خون بہایا اور شہداء کا درجہ پایا ہے.
تو یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاگنیزنس لی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور سپریم کورٹ نوٹس لے اور آپ کل کو یہ عذر پیش کرتے پھرے کہ ہمارے تو نوٹس میں کبھی کوئی ایسی بات آئی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ نہ تھی. آپ کو بار بار سپریم کورٹ کے آرڈرز کوٹ کیے جا رہے ہیں، آپ ہوش کے ناخن لیں اور برائے مہربانی ان کی خلاف ورزی مت کریں. رسپانسبل سٹیزن ہونے کا یا رسپانسبل ایڈمنسٹریشن ہونے کا آپ برائے مہربانی آپ اس کا اظہار کریں. آئی تھنک دیٹ از کافی ہے، مور دین انف. تھینک یو. وہ اینگل یہ ہے کہ اس وقوعے کا یہ جو وقوعہ ہے یہ پہلی بات ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اس کے جو جس بنیاد پر جس تاثر پر یہ مقدمے کیے جا رہے ہیں نا اس کے مدعیان ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ کو قانون کریں کارڈینل پرنسپل بتا رہا ہوں، آج شاید کوئی زیادہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے. قانون کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو درخواست دینے کا کوئی جرم کسی شخص نے دیکھا، چاہے وہ جرم اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ اس کو رپورٹ کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اس کو قانون میں مدعی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پہ ابھی کوئی شخص باہر جا کے دیکھے کہ ایک گاڑی نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور ایک شخص جہاں بحق ہو گیا ہے، تو جہاں بحق ہونے والا آدمی تو اپنے وقوعے کو ایٹ دا اسپاٹ رپورٹ نہیں کر سکتا. تو جس نے دیکھا ہے وقوعہ وہ رپورٹ کرے گا، وہ گواہ بھی بنے گا، تو وہ انفارمر ہوتا ہے، وہ مدعی نہیں ہوتا. اگر کسی شخص نے مقدمہ درج کرا دیا انفارمیشن دے کے تو وہ مقدمے کا وارث نہیں بن جاتا، اس کو قانون میں وہ حق حاصل نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ہم قانون میں کہتے ہیں سر کمپاؤنڈیبل اوفینس کمپاؤنڈ نہیں وہ کر سکتا شخص. اگر میں نے خدا نخواستہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اگر ان الزامات کو 1 منٹ کے لیے تصور کر لیں کہ یہ درست ہیں الزامات، تو کیا یہ شخص کسی ادارے کے بہاف پہ حق رکھتا ہے کہ یہ مجھے معاف کر دے؟ اس کے پاس کمپاؤنڈنگ آف آفینس کا اتھارٹی نہیں ہے، بیکاز یہ کون ہے؟ انفارمر ہے، مخبر ہے، اطلاع دہندہ ہے، یہ مدعی نہیں ہے. تو جب میں کہتا ہوں کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے نا نیچرل، اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نمائندگی نہیں ہے، اور یہ مقدمے میرا اینگل یہ ہے کہ یہ مقدمے ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ صرف ایک سیاسی شعبدے بازی ہے جس کو اپنے ہی موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز کو اگر غور سے دیکھیں نا، اپنے ہوش و حواس میں چیزوں کو سوچیں، جذبات سے اور سیاست سے بالاتر ہو کے سوچیں، تو میں آپ کو جو دلیل دے رہا ہوں وہ انتہائی مؤثر اور مضبوط ہے کہ اصل میں یہ خدا نخواستہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے موسٹ پریسٹیجیس موسٹ آنریبل انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے کی فرسٹریٹڈ اٹیمپٹس لے رہے ہیں، اور یہ اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج اور انفیئر پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں. دور بدل گیا ہے، بدلتے وقت دور اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنی پالیسیز کو بھی جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ کیا جائے، یا ان چیزوں کو دیکھنے کا یا برداشت کرنے کا تاثر بھی جون سا ہے اس کو آپ تبدیل کریں اور اس کو بڑا کریں. تھینک یو. کافی